الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. احباب گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید جریری تابعی ہیں، جن خوش قسمت لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہا جاتا ہے. یہ بیان کرتے ہیں قال سمعت ابا طفیل کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا. حضرت ابو طفیل جو ہیں یہ صحابی ہیں. یقول، وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی. وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، اور آج روئے زمین پر میرے علاوہ دوسری کوئی آنکھیں نہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اب صرف میں اکیلا ہوں. تو یہ حضرت سعید جریری جو ہیں یہ ان سے کہتے ہیں صف ہو لی، تو پھر نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک مجھے بیان فرما دیں، جو آپ نے دیکھا ہے مجھے بتائیں ذرا کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا اس کا. قال، تو حضرت ابو طفیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کان ابیض ملیحا مقصدۃ کانا ابیض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، ملیحا لیکن سرخی مائل، بہت خوبصورت، مقصداً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے. یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف انہی اوصاف پر ایک کتاب لکھی ہے، اسے شمائل ترمذی کہتے ہیں. ایک ان کی 6 کتابوں میں مشہور کی ہے جو ہماری حدیث کی کتابیں نا، کتب ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں ہے وہ سنن ترمذی یا جامع ترمذی. اہل علم میں وہ بھی اختلاف ہے کہ اس کا نام سنن ہے یا جامع. بہرحال ایک انہوں نے الگ کتاب لکھی ہے، اس میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو اوصاف ہیں نا یہ بیان کی ہے، اس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں. یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، یہ روایت شمائل ترمذی کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اب اس روایت میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کی کنیت تھی، اصل نام تھا ان کا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی صرف اس وقت آخری آدمی ہوں جس خوش قسمت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ان ہستیوں کے مقدر وہ انہی کے مقدر تھے. قیامت تک کوئی دوسرا بندہ اس شرف کو نہیں پا سکتا جن خوش نصیبوں کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. خواہ ایک ہی دفعہ ہوئی زیارت یا ملاقات، کوئی نبینا تھا اگر تو اس کی ملاقات، یہ شرف اب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا. نہ نبی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، نہ یہ زیارت کسی کو نصیب ہوگی، نہ ملاقات نصیب ہوگی. اور وہ آنکھیں، وہ ہستیاں
ان کے مقام مرتبے جس طرح سورج بلند ہے اس طرح ان کے مقام بلند ہیں۔ اب جس طرح وہ سورج کے تھوکتا پھرے تو سورج پہ کچھ نہیں عیب آئے گا، اس کے منہ پہ پڑے گا۔ ان ہستیوں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھا کرے کہ یہ ہیں کون، ان کو شرف کیا ملا ہے۔ قیامت تک جو شرف کسی کو نہیں ملنے والا وہ شرف ہے۔ ایمان بھی لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے اور ان کے سے زیارت کا لطف بھی پاتے رہے، آپ کا دیدار بھی کرتے رہے اور آپ سے دین بھی سیکھتے رہے اور آپ کی تابعداری میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کرتے رہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صحابی ہے جو دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کوئی صحابی ہونے کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ ہندوستان میں ایک رتن نامی تھا، رتن ہندی، وہ 500 سال بعد اس نے دعویٰ کیا جی میں صحابی ہوں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، قطعاً پہلے ہلے میں ہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو بھی 110 ہجری کے بعد کہتا ہے کہ میں صحابی ہوں وہ جھوٹا ہے۔ یہ شرف جو ہے بس وہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا اور یہ آخری ہیں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں، اور ابھی مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ آج میرے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری ایسی ہستی ذات موجود نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مدینے میں فرمایا بھی تھا کہ جو آج سانس لینے والے ہی نفس موجود ہیں نا، 100 سال بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے بھی اور ویسے بھی یہ سارا جو ہے معاملہ۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہمارے ایمان عقیدے میں رہنی چاہیے کہ حضرت ابو طفیل کے بعد کوئی اگر کسی طرف سے دعویٰ آئے تو اس دعوے کے بارے میں قطعاً پریشان نہ ہو کہ یہ شاید سچا ہو، کوئی سچا نہیں گا، سب جھوٹے ہیں۔ جس طرح جھوٹے نبیوں نے دعوے کیے ہیں اس طرح بعض لوگوں نے جھوٹے صحابی ہونے کے بھی دعوے کیے۔ تو نبیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا دیا، ثلاثون دجالون کذابون، 30 میرے بعد جھوٹے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں۔ کوئی نبی نہیں، نبی آپ ہی تھے، نبی آخر الزمان، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم۔ بہرحال تو یہ حضرت سعید جریری جو ہیں، یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات سنتے ہیں کہ بھئی میں ہی اب آخری ہوں، تو پھر ان کا سوال اور جو ہمارا اللہ والوں سے نیک لوگوں سے سوال ہوتا ہے، ذرا دونوں کا تصور ذہن میں لائیں۔ ہمیں کو اللہ والا نیک بندہ ملے تو ہمارا فوراً سوال کیا ہوتا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے برکت کی دعا کریں جی، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوئی۔ دعا کریں جی کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں جی بچوں کے لیے، بچہ نہیں ہو رہا، بچیاں ہو رہی ہیں، فلانا یہ وہ، یعنی دنیا کے مال و اسباب جو ہیں ہماری نگاہ وہاں جا کر ختم ہو جاتی بس۔ لیکن وہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں صف ہو لی، ابھی جو ہیں یہ خیر القرون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ خیر القرون کے لوگ جو تھے ان کی سوچوں کا اور ہمارا فرق دیکھ لیں۔ دین وہی ہے، کلمہ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی پڑھتے تھے، اللہ پر وہ بھی ایمان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، قرآن پر، لیکن فرق کہاں تھا؟ ان کی سوچیں بالکل اور تھی، اور وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا گزارنے کی حد تک۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں کہ شاید ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے بس، حالانکہ یہ بنیادی ایک سوچ تھی، اگر ہمیں ذہن میں تازہ رہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امتحان بھیجا تھا، ٹھکانا تو ہمارا جنت ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بار کیا تھا، وہ تو جنت ہے ہمارا گھر، یہ تو نکالے گئے تھے غلطی کی بنا پر، اب واپسی ہماری ادھر ہونی چاہیے، فکر اس کی ہونی چاہیے جو کہ آج ہماری فکروں میں، سوچوں میں، رویوں میں بہت دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، سوچتے بھی رہنا چاہیے کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، میرا گھر کون سا ہے، میں یہاں آیا کس لیے ہوں؟ سدا بیٹھنے کے لیے نہ پہلے بیٹھے ہیں نہ ہم نے بیٹھنا، تو آخر جو جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ ٹھکانے ہیں، اور میرا ٹھکانہ تو جنت اللہ نے بنایا تھا، جہنم میں نہیں مجھے اللہ نے پیدا کیا، تو میں تو اپنے ٹھکانے کی فکر کروں، وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اور یہی فکر وہاں تھی، فرق یہاں پر تھا ان لوگوں کا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف ہو لی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ بیان کریں۔ اور وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی نا، اس کا معاملہ وہی ہوگا جو دنیا میں کسی محبت والے کا آپ دیکھتے ہیں، وہ بہانے بہانے سے اس کا نام لے گا، اس کی باتیں کرے گا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جو ہے اس کا محبت والا تعلق
اگر یہ جوتے کھانے والی محبت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اس کا ذکر بار بار کرے گا۔ اور اگر یہ محبت ہے وہ پاکیزہ محبت مل جائے جس کے نتیجے میں بندہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بن جائے، جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت جب بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کے کہنے ہی کیا ہے۔ اور وہ ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ ہماری محبت قائم ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں نصیب ہوگی، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں جو آج بھی اللہ والے ہیں، ان کی نظر ادھر ہی ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی بات ملے، ان کے بارے میں کوئی ہمیں کوئی مسئلہ پتہ چلے، کوئی ان کے بارے میں کوئی خبر ملے تو پھر جو ہے وہ دل کو ایک سکون، روحانی تسکین سی ایک ہوتی ہے کہ اچھا جن کو میں مانتا ہوں، جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، تو بندے کو ایک بڑا دلی اطمینان اور سکون سا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا بتائیں صفولی، تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان ابیض، آپ کا رنگ بڑا سفید، لیکن بالکل سفید جو ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا، ملیحا، سرخی مائل، ایسا خوبصورت سفید رنگ جو سرخی مائل، رنگ جو تھی وہ سرخی مائل سفید تھی، مقصدن، اور آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ ٹھیک نہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ سا قد تھا، بڑا خوبصورت، نمایاں، لوگوں میں نمایاں، لیکن بہت لمبا بھی نہیں اور بہت چھوٹا بھی نہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہ ہر صحابی جو ہے نا وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، جس طرح نا ایک درخت ہے، زمیندار اور نظر سے دیکھے گا، کاریگر اور نظر سے دیکھے گا، اور کوئی شاعر پینٹر جو ہے وہ اور نظر سے دیکھے گا، درخت ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر ایک اپنی اینگل سے۔ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے اور اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے تھے۔ انہوں نے اس انداز میں بیان کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نقشہ کھینچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح انور، چہرہ مبارک کے اعتبار سے سارے لوگوں سے حسین تر تھے، سب سے خوبصورت چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور صرف چہرہ ہی خوبصورت نہیں تھا، وَأَحْسَنَهُ خُلْقًا، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اچھے اخلاق والے تھے، آپ سے اچھے نہ کوئی شکل و صورت والا تھا، حسین و جمیل تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق والا تھا۔ ایک روایت میں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ صحیح روایتوں میں جو کچھ ہے نا وہ عرض کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں لم ارا شیئا قط احسن منہ، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت کوئی شے دیکھی نہیں، کوئی ہستی، کوئی ذات میں نے دیکھی نہیں، سب سے حسین و جمیل جو ذات تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ انہی حضرت براء بن عازب سے ایک دفعہ پوچھا گیا، سئل البراء وکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، حضرت براء بن عازب سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی مانند تھا، یعنی جس طرح تلوار پتلی سے ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو یعنی چہرہ پتلا تھا، لمبا تھا؟ قال لا، کہنے لگے نہیں نہیں، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی مانند تھا، چاند روشن بھی ہے اور چاند گلائی والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گلائی میں تھا، لمبوترا جسے ہم کہتے ہیں نا لمبا، وہ نہیں تھا، اور مثال جو ہے وہ چاند سے دی ہے۔ اگر چاند آج کل تو یہ لائٹوں کی وجہ سے وہ چاند کا حسن وہ دیکھنا ہی ختم ہو گیا، کبھی یہ لائٹ آف ہو اور ادھر 14ویں کی چاند ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ 14ویں کی چاند کی حسن کیا ہے، اس کی چاندنی کی کتنی رونق ہے۔ تو وہ مثال دے رہے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ تو ایسے ہی تھا جس طرح کہ 14ویں کا چاند ہو، اتنا خوبصورت، اتنا نمایاں تھا، اتنا منور تھا، روشن تھا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا نقشہ جو ہے نا وہ اس تشبیہ سے دیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی چہرہ نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی، کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں جو ہے وہ چمک مار رہا ہے، جس طرح سورج کی روشنی ہے
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن تھا، منور تھا، اس میں کوئی سیاہی، کوئی تاریکی، کوئی گن، کوئی عیب والا معاملہ تھا ہی نہیں۔ ذہن میں ذرا تصور لائیں کہ جس ہستی کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہستی کتنی حسین و جمیل تھی، کتنا خوبصورت ان کا چہرہ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا عمر بھر کا مشاہدہ جو ہے نا وہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات، جب تک آپ دنیا میں حیات تھے اس وقت تک آپ جیسا کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھا کہ جو اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ہی ہو، بڑھ کر ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ نبی اپنے دور کا سب سے حسین و جمیل ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر نبی اپنے دور میں اپنے دور کے جتنے لوگ ہیں ان سے حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کی دیواروں تک کے لیے نبی، ہر انسان جو قیامت تک آنے والا ہے سب سے حسین و جمیل جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر، وہ تو ہر بندہ جو ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے، ایمان ہے، محبت ہے، وہ گنگناتا رہتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کوئی ہستی دیکھی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے خوبصورت تو کسی ماں نے کوئی بچہ جنم ہی نہیں دیا، دیکھنا کہاں سے تھا؟ کو آپ سے خوبصورت کو دنیا میں پیدا ہو تو دیکھے نا، تو آپ سے خوبصورت تو پیدا کو ہوا ہی نہیں، اس لیے میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، جو بھی کسی انسان میں نقص، عیب، کمی، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ تمام تر عیوب سے بالا تر پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا ہو۔ حالانکہ چاہت اللہ کی تھی، اور چاہت کیوں تھی؟ کیونکہ مقام وہ ملنے والا تھا جو نہ کسی کو پہلے ملا، نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گا۔ یہ یتیم مکہ پیدا ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مقام اللہ کیا دینے والا تھا؟ افضل الانبیاء، نبیوں میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ مقام ملنے والا تھا۔ تو جس طرح مقام بلند تھا، اس طرح ذات بلند تھی، شان بلند تھی، اسی طرح آپ کا حسن و جمال جو ہے اس میں بھی کوئی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی سے حسین و جمیل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ایک طرف حسن و جمال کا، اور یہ سر کے بالوں سے لے کر آپ کے منہ مبارک جو ہیں، بالوں سے لے کر پاؤں تک صحابہ نے ایک ایک جسم کے حصے کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ وقت کی مجبوری ہوتی ہے ہمیشہ، اور موضوع جو ہے نا بس وہ پھر سمیٹنا پڑتا ہے۔ ایک چہرہ مبارک کا جو ہے نا وہ مختلف صحابہ کرام کی پاک زبانوں سے جو نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں لائیں اور دیکھیں کہ وہ ذات کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ اور پھر دنیا کے اندر اصول کیا ہے؟ کسی بندے سے بندے کو محبت کب ہوتی ہے؟ کسی بندے سے، کسی چیز سے بندے کو محبت کے بنیادی 3 سبب ہوتے ہیں، یا اس کا جمال ہوگا، یا کمال ہوگا، یا احسان ہوگا۔ خوبصورت پھول دیکھا آپ کے قدم وہاں کھڑے ہو گئے، بچہ کسی کا ہے لیکن آپ خوبصورت شکل ہے، اخلاق اچھا، آپ دیکھ کر اس کو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ کسی نے بلڈنگ بنائی ہے، کسی نے تحریر کی ہے اور وہ خوبصورت ہے اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اب کون سی چیز ہمیں اس کی تعریف کرنے پر، اس کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ اس کا حسن و جمال ہے۔ تو محبت کا بنیادی سبب 3 میں سے ایک حسن ہوتا ہے، دوسرا اس کا کمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمال کر دی، یار اس نے بنانے والے تو کمال ہی کر دی، یہ چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ اور تیسرا ہوتا ہے احسان، کہ جس نے بندے کے اوپر احسان کیا ہو، اور آگے بھی اگر بندہ ہو، بندے کا پتر، دیسی لفظوں میں کہہ لیں بندے کا پتر ہو، ورنہ ہمارے ساتھ لوگ کتنے بڑے بڑے احسان کر جاتے ہیں اور ہم منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، شکریہ تک نہیں کہتے۔ یہ بہت ہی گھٹیا رویہ ہے، بہت ہی گھٹیا رویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ تو ہم گن نہیں سکتے۔
اس وقت تک، آج صبح سے اب تک اللہ کے احسانات دیکھیں، ایک ایک سانس سے شروع کر لیں، صبح جب سے ہم اٹھے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی حد نہیں ہے اور اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ معاملات بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے گنتی کے، اگر یہ گنتی والا معاملہ جو ہے یہاں یہ شکریہ والا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اللہ کے تو احسانات کی حد نہیں، وہاں یہ شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اور اللہ کو بندہ شکر گزار جو ہے وہ پسند ہے، اس لیے ہمیشہ شکر گزاری والا رویہ جو ہے نا وہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال محبت کے بنیادی 3 سبب ہوتے ہیں: جمال، کمال اور احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر تینوں سبب اتنے وافر، اتنے زیادہ کہ اس کے مقابلے میں کسی انسان میں یہ نہیں، نہ آپ سے پہلے انسانوں میں، نہ آپ سے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں یہ اسباب تینوں ایک ساتھ پائے جائیں نہیں ہوں گے۔ کسی میں ایک ہوگا، کسی میں دوسرا ہوگا، کسی میں تیسرا ہوگا، تینوں سبب ایٹ اے ٹائم کسی میں ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی میں ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جو پہلا سبب ہے جمال والا، جب وہ تصور، وہ صحابہ کی تو خوش قسمت آنکھیں تھیں نا جو دیدار کرتے تھے، لیکن اگر بندہ ذہن میں یہ تصور لائے، پھر اس تصور کو صحیح حدیثوں کی شکل میں، اور ہمارے مسئلے بھی کئی ایک ہیں، ایک تصور ہمارے ذہنوں میں جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، ان کی بنیاد پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ تصور اسی طرح بڑھا کر الوہیت کے، بشریت سے اوپر الوہیت کے درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے جس طرح وہ خیر والا راستہ نہیں، اسی طرح اس کے مقابل ایک رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ یہ تھوڑا سا ہلکا سا چہرہ مبارک کا نقشہ آپ کے سامنے آیا اور اس دعوے کے ساتھ آیا کہ اس جیسا کوئی چہرہ نہیں تھا، سب سے افضل، سب سے حسین، سب سے جمیل چہرہ یہ تھا، اور صرف چہرے کی بات نہیں، یہ ذات ہی جو تھی یہ ساری بلند و بالا مقام مرتبہ رکھنے والی ذات تھی، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اتنی برکتوں والی بابرکت ذات کوئی نہیں تھی۔ اب یہاں آ کر بعض لوگ جو ہے نا وہ ان روایتوں کو نہیں جی بس مبال گئی ہیں، یہ ایسے کیسے ہوتا ہے، انسانوں میں یہ معاملے کیسے ہو سکتے ہیں، جو میں احادیث عرض کرنے والا ہوں اس کے حوالے سے ہمیشہ میری گزارش یہی ہوتی ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان عقیدہ کس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک اس میں جو کچھ ہے برحق ہے، رتی برابر شک نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ ما یخرج منہ الا الحق، کہ اس منہ مبارک سے، اس زبان سے سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ جو لوگ سامنے سنتے تھے ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ادھر سنا ان کو پتہ چل گیا بس جو نکلا ہے برحق ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے کہ ہم زمانے گزر گئے درمیان میں، اب جو درمیان والے لوگ ہیں ان کی ہم نے تسلی کرنی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہی آگے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ تسلی ہو گئی، امام بخاری نے کتاب لکھی، پوری تحقیق کی، درمیان میں جتنے راوی تھے وہ 3 تھے یا 13 تھے، ہر ایک کے بارے میں تسلی کر کے بہت بریک چھلنی لگا کر انہوں نے پاس کر دیا کہ یہ جو میں یہ حدیثیں ملی ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، یہ واقعتاً نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے احوال ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے بخاری شریف سے ملنے والی حدیث کے بارے میں ایک ذہن بنا لیا، اور یہ بنانا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس میں جو کچھ ہے برحق ہے۔ اللہ حاضر القیاس مسلم شریف ہے یا باقی حدیث کی کتابیں، ان کے وہ معیار نہیں ہیں، ہر جگہ پہ معیار۔ ہمارے لیے یہ اصول ایک ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں جو بات آ جائے وہ میں نے تسلیم کرنی ہے۔ اکیلا قرآن جو ہے اس کے ساتھ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، فرض کتنے، کدھر منہ کرنا، رکوع کتنے، سجدے کتنے، یہ کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں ملے گی۔ نماز کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ حکم نازل ہوا تھا، جس طرح اس حکم کو آپ نے کر کے دکھایا اس طرح وہاں سے لینا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر، جس طرح کے معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کی حیثیت تو جسٹ لائک پوسٹ میں، ایک ڈاکیا تھا، ڈاک دی چلا گیا، اللہ خیر صلی اللہ، بس اب آپ کی مرضی، اپنی چٹھی کھولیں، پڑھیں، اس میں جو کچھ ہے وہ جو آپ کو سمجھ آئے، جو آپ کا علم کہے، جو آپ کی ڈکشنری کہے، اس کے مطابق کرتے چلے جائیں۔
اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیا، وہ بھی گمراہی ہے، وہ بھی خیر والا راستہ نہیں۔ صحیح حدیث ہو پھر بندہ نہ تسلیم کرے، یہ بھی خیر والا راستہ نہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ میری سوچ کے خلاف ہے، میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا جہان کا علم ہے۔ جب یہ بندہ کہتا ہے نا میں نے سنا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو دعویٰ یہ کر رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ تجھے دنیا جہان کا علم تھا، تیرے علم میں یہ نہیں تو یہ علم ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں۔ نہیں، شکر کرنا چاہیے اور تسلی صرف اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو میں سن رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح روایت ہے پھر اپنے آپ اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، نہ کہ حدیثوں کی مرمت کر کے ان کو آپ سیدھا کرنے شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے آپ کو حدیثوں کے رنگ میں ڈالنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں ڈالنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع امتی، آپ کے پیچھے چلنے والے اس رنگ میں ڈالنا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ تو دور گزر گیا، اب کیا ہے، اب حدیثوں کی توڑ مروڑ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی خیر والا راستہ نہیں ہے۔ خیر والا راستہ کیا ہے؟ نہ جھوٹی روایتوں پہ چلیں، کیوں؟ ہمارا دین کھرا دین ہے، لیلھا کنہارھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دین کی تو راتیں بھی دن جیسی روشن ہیں، کوئی اس میں تاریکی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کنکر لیں، پتھر لیں، کیوں؟ ہمارے پاس ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم کیوں گٹیا سودا کریں؟ اس لیے یہ دیکھنا ہے صرف کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ اب جو دو حدیثیں میں عرض کرنے والا ہوں یہ متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو امام بخاری نے بھی بیان کی اور امام مسلم نے بھی بیان کی۔ جب ایک حدیث کو یہ دونوں امام بیان کر دیں جو کہ مسلمانوں کے ہاں حدیث کے میدان میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، ان دونوں نے جب ایک حدیث کی تائید کر دی، پھر وہ حدیث یا صحت کے اعتبار سے ایسی ہے کہ جس پر اب ساری امت کا اتفاق شمار ہوتا ہے، اس لیے اسے متفق علیہ، اگرچہ ان دونوں کا حوالے سے ہے لیکن اس کے پیچھے پوری امت کا اتفاق جب وہ شمار ہوتا ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، مدینے میں 10 سال جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دن رات سفر میں حضر میں ہر جگہ خدمت کی ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک جو تھا وہ چمک دمک والا تھا، بیماروں والا، مردہ سا، سیاہ سا، نو ایسا قطع نہیں تھا، بلکہ روشن چمکتا ہوا رنگ تھا۔ کانا اراکہ اللؤلؤ، آپ کا پسینہ تو ایسے ہوتا تھا جیسے موتی آپ کے چہرے پہ چمک رہے ہو۔ آپ کے چہرہ مبارک پر جب وہ پسینہ آتا تھا تو وہ پسینے کے قطرے جو تھے وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، لمبی حدیث ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اس کو مس کیا، چھوا، ٹچ کیا، تو وہ یہ مجھے یہ جو ریشم ہے نا، نرم سے نرم ریشم، اس سے بھی زیادہ نرم جو ہے وہ آپ کی ہتھیلی مبارک جو ہے وہ دکھائی دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ولا شممت مسکن ولا عنبر اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو جو ہے وہ عنبر کی ہو، کستوری کی ہو، جس کی بھی ہو، یہ ساری خوشبوئیں ہیج تھیں، کم تر تھی، پیچھے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے۔ یہ کوئی ضعیف موضوع تو چھوڑیں، ضعیف وہ بھی نہیں، یہ اعلیٰ ترین درجے کی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ کی ذات سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ اس گلی سے پہچان لیتے تھے جہاں سے خوشبو آتی تھی کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور یہ ساری صحیح روایتیں۔ اب ان روایتوں کو سننے کے بعد اگر کسی مہربان کے دل میں یہ کیا اب مولوی صاحب نے کام شروع کر دیا، یہ تو جو فلاں فرقے والے ایسے کرتے تھے، اب یہ حدیثیں تو ان کی ہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکے کا سامان پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ حدیث فلاں فرقے کی ہے، یہ حدیث فلاں فرقے کی ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی حدیث نہیں کہ فلاں فرقے کی، فلاں فرقے کی حدیثیں ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب شرط ہے کہ صحیح ہوں بس، اور وہ ہر مسلمان کی ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے کہ یہ فلاں کی حدیث فلاں کی حدیث، نہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں بشرط ہے کہ صحیح ہوں اور نسبت نبی علیہ السلام سے صحیح طے ہو جائے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں، کسی کی اجارہ داری نہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، نہیں۔ کمی کہاں ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، ہمارے ایمان عقیدے میں وہ چیز داخل نہیں ہوتی، اور سن کر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندوں، میں بار بار ہمیشہ عرض کرتا ہوں تسلی کریں
جہاں سے آپ سنیں وہاں سے یہ پوچھے، یہ اگر کسی مہربان کو نہ تسلی ہو یہ مجھ سے پوچھ لیں کہ بخاری شریف میں اس کا نمبر کیا ہے، مسلم شریف میں نمبر کیا ہے، جا کر دیکھ لیں۔ اور یہ بخاری وہی ہے جو سارا جہاں جس کو تسلیم کرتا، اس کے اندر یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک، آپ کے وجود مبارک کے حوالے سے یہ حدیثیں موجود ہیں کہ وہ خوشبو جو تھی یہ کستوری اور عنبر وغیرہ کی خوشبوؤں سے بالا تر تھی۔ دوسری حدیث ہے وان ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاتیھا، حضرت ام سلیم کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ فیقیل عندہا، اور دوپہر کا قیلولہ ان کے ہاں فرمایا کرتے تھے۔ قیلولہ آج کل تو سردیاں ہیں نا، ضرورت نہیں، گرمیوں میں تو خاص طور پہ جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے حدیث ہے، ہمارا جو سارا کلچر ہی بدل گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں ان کے بالکل برعکس آپ نے فرمایا اکیلو، قیلولہ کیا کرو، فإن الشیاطین لا یقیلون، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اب ہم صبح نہیں اٹھتے 12-1 بجے ہیں اور قیلولے کا ٹائم ہے ظہر کے بعد، اب وہ کہتے ہیں جی اب تو ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ ہم نے فطرت کے خلاف ایک جنگ شروع کر رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکرہ النوم قبل والحدیث بعد، عشاء کے سے پہلے سونا ناپسند کرتے، عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے، عشاء پڑھتے سو جاتے، اور صبح پچھلے پیر جلدی اٹھتے اللہ اللہ کرتے، اپنا صبح ہوئی اور نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے نا وہ اپنا دنیا داری کے جتنے بھی کام کاج ہیں، ہر بندہ اگر بر وقت اس پہ نکلے اور دوپہر تک پھر تھک جاتا ہے، پھر اس کا جسم آرام چاہتا ہے، زور پڑھیں، زہر پڑھ جا کر پھر آرام کریں، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور اس کی نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں جو بیٹھے ہوتے انہیں اٹھاتے تھے ڈانگ کے ساتھ، چلو اٹھو چل کر قیلولہ کرو، وہ اٹھاتے تھے گلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، چلو چلو، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ام سلیم کے ہاں تشریف لاتے، فیقیل عندہا، اور آپ کے ہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ فتبسط نطعا، اور وہ ایک چمڑے کا بستر سا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بچھا دیتی ہے، فیقیل علیہ، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ كَثِيرُ الْعَرَاقِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ بہت آتا تھا۔ اب یہ جو پسینہ آتا تھا، نیچے چمڑے کا بستر ہے، اب وہ اس بستر پر جذب نہیں ہوگا، چمڑے میں پانی جذب نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر ہی ہوتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر کے جب اٹھتے تو حضرت ام سلیم اس پسینے کو اکٹھا کر لیتی اور وہ کہتی ہیں نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لیتے، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيب، جو دنیا کی خوشبوئیں تھے سب سے بڑھ کر وہ خوشبو ہو جاتی جو اس پسینے کے بعد وہ ہم تیار کر لیتے تھے، پسینہ اس میں شامل کر کے، اور یہ پسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا جو اتنا خوشبودار تھا کہ سب جو خوشبوئیں ہیں ان سے بڑھ کر تھا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں قالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا، کہ اس سے ہم اپنے بچوں کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبتے، اے ام سلیم تو صحیح کہہ رہی ہے، جو تو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو، آپ کا جو پسینہ ہے اس کو خوشبو ملانے کے بعد سب سے خوشبودار پسینہ ام سلیم قرار دے رہی ہیں، نبی علیہ السلام کو بتا رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مہر لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تو کہہ رہی ہے، جو تو کر رہی ہے۔ اور کس لیے ہم کرتے ہیں؟ ایک خوشبو کے لیے، دوسرا اپنے بچوں کو پلانے کے لیے، قطرے ان کے آپ کے پسینہ مبارک کے قطرے پلانے، کس لیے؟ برکت کے لیے۔ آج ہمارے گھروں سے، ہمارے دل دماغ سے، ذہنوں سے برکت تصور ہی اٹھ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ماں جو وہ موبائل پہ مست ہے یا ٹی وی پہ مست ہے، ڈش پہ مست ہے، ادھر آٹا بھی گوندھ رہی ہے، اس کے منہ سے کوئی بسم اللہ کو خیر کا کلمہ نکلتا ہی نہیں۔ اور جو 60 70 80 سال والے بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، ان کی مائیں جب آٹا گوندھنا شروع کرتی تھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہر حرکت پر بسم اللہ، آٹا گوندھ رہی ہے تب پیڑا بنا رہی ہے، تب روٹی بنا رہی ہے، تب جب ڈال کر دے رہی ہے تب بھی بسم اللہ بسم اللہ۔ اب تو کلچر ہی ختم ہو گیا، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور وہ نہ برکت ہے نہ برکت کا تصور باقی رہا ہے، اور کئی لوگوں کو زیادہ تاؤ لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ باتیں ساری فضول ہیں۔ خدا را وہ دین نہیں ہے جس کی بنیاد صحیح آیتوں پر یا قرآن کی آیتوں پر یا صحیح حدیثوں پر نہیں ہے۔ بندہ بے شک جتنا مرضی اپنے آپ میں نیک بنا پھرے، یہ اس کی وہی مثال ہوتی ہے جو کھنگر اینٹ کی ہوتی ہے۔ اینٹ جب لیول تک پکی ہو وہ درجہ اول کی ہے، جب زیادہ پک جائے وہ کھنگر ہے، وہ بھی کسی کام کی نہیں۔
یہ زیادہ تاؤ والا دین جو ہے نا، یہ ہمارا دین نہیں ہے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کریں. غلو دونوں طرف ہوتا ہے، اس بات میں بھی نفی میں بھی. اس بات میں چڑھاتے جائیں وہ بھی غلب ہے، وہ بھی بربادی ہے، تباہی ہے. اور انکار ہی کرتے چلے جائیں، حقائق کا انکار کرتے چلے جائیں، وہ بھی تباہی اور بربادی ہے. اس لیے خیر الامور اوسطھا، جو خیر والا معاملہ ہے اس کی طرف رہنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ جہاں ہمارے دین نے رکھا اور ہمارے دین نے ہمیں اعتدال پہ رکھا ہر بات میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو اس بارے میں بھی، اور آپ کی جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، فضائل ہیں، شمائل ہیں، اس حوالے سے بھی اپنے ایمان عقیدے میں یہ بات ہم نے رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق والا نہیں تھا. میں اس ہستی کو ماننے والا ہوں. جب میں اتنی اعلیٰ ہستی کو جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ماننے والا ہوں تو مجھے احساس کمتری کیوں ہو؟ میں کسی کھوٹے کے پیچھے لگا ہوں؟ میں کسی نقلی کے پیچھے لگا ہوں؟ نہیں. ایک ٹھوس ایمان، ایک ٹھوس حقیقت جو ہے وہ دل کے اندر راسخ ہونی چاہیے کہ میں اس ہستی کے پیچھے چل رہا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمانوں میں ایمان نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں، پیارا نہ ہوں، مجھ سے وہ محبت نہ کرے، اس وقت تک بندہ اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا. صحیح معنوں میں مومن ہونے کے لیے نبی علیہ السلام سے محبت شرط ہے. محبت کے لیے جس سے محبت کرنی ہے اس کا تعارف شرط ہے، اس کی پہچان شرط ہے. تو ہلکی سی تھوڑی سی پہچان کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان جو ہے یہ ہمارے دل دماغ میں راسخ کر دے، اور اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ایک وہ سکون، اطمینان، ایک چین، ایک راحت نصیب ہو جو صحابہ کو نصیب تھی. تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے تھے پھر پریشان ہو کر آ جاتے تھے، وہ جی دل بے قرار تھا. اب وہ مجلسیں تو نہیں نصیب ہوں گی، لیکن یہ تصور جو ہیں، یہ تعلیمات جو ہیں، ان کو پڑھ کر تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان جو ہے یہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.